نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ تو بات چل رہی تھی کہ طبقہ صحابہ کے بعد دین کے نشر و اشاعت اور تبلیغ دین میں صوفیاء کرام کا، ان خانقاہ کے مشائخ کا اور خانقاہی نظام کا بہت بڑا کارنامہ رہا ہے۔ بزرگوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اس سے بخوبی واقف ہیں۔ ایک مثال کل پیش کی تھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ اس ایک شخصیت نے پورے ملک کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ خانقاہ سے جو تربیت پا کر نکلتے ہیں، پھر جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ جا کر پورے علاقے کے لیے مینار بن جاتے ہیں، روشن چراغ بن جاتے ہیں، ہدایت کی روشنی ان کے ذریعے سے پھیلنے لگتی ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے ہیں شیخ احمد دربندی، بہت مشہور نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ پوری تقریباً نصف دنیا کی ہدایت کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ جب تاتاریوں کا حملہ ہوا اسلامی ممالک پر، تو اس طرح انہوں نے اسلامی ممالک کو تہ و بالا کیا، تخت و تاراج کیا کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ اس طرح قتل عام مسلمانوں کا ہوا اور اتنا رعب تاتاریوں کا طاری ہو گیا تھا مسلمانوں پر کہ جیسے ہی معلوم ہوتا کہ تاتاری لشکر آ رہا ہے، سب اپنا علاقہ چھوڑ کر، اپنا گاؤں چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر کے سب بھاگتے اور وہ لوگ جس کو پاتے قتل کرتے۔ اس طرح پورے علاقے پر، پورے ملک پر، اسلامی ممالک پر تقریباً مکمل طور پر تاتاریوں کا قبضہ ہو گیا۔ ایسا رعب پڑ گیا تھا ان کا مسلمانوں پر کہ اگر کوئی تاتاری کسی مسلمان کو پکڑ لیتا اور اس کے پاس تلوار یا کوئی ہتھیار اس کو مارنے کے لیے نہیں ہوتا، تو وہ تاتاری کہتا کہ میرے پاس ابھی تلوار نہیں ہے، تم رہو یہیں کھڑے، میں گھر سے تلوار لے کے آتا ہوں، پھر تمہیں ذبح کروں۔ تو اسے بھاگنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، وہیں کھڑا رہتا ٹھڑ، اور پھر وہ اپنے گھر جا کر تلوار لا کر کے اسے ذبح کرتا تھا۔ یہ حالت تھی۔ تو اسی طرح تاتاریوں کا ایک لشکر ایک علاقے میں گیا، تو وہ علاقے والے سن کر کہ تاتاری لشکر آ رہا ہے، پورا علاقہ سب خالی کر چکے اور بھاگ گئے سب ڈر کے مارے۔ جب تاتاری لشکر اس گاؤں میں پہنچا، دیکھا پورا گاؤں خالی۔ سپہ سالار نے لشکریوں کو حکم دیا کہ پھر بھی ایک مرتبہ گشت لگا کے آؤ، دیکھ لو کہ اس علاقے میں کوئی مسلمان رہ تو نہیں گیا، اگر کوئی ہو تو اسے پکڑ کے لے آؤ۔ اس کے سپاہی گئے، پورے علاقے میں کوئی ایک مسلمان بھی باقی نہیں رہا تھا، سب بھاگ چکے تھے ان کے ڈر سے۔ صرف مسجد میں ایک نحیف لاغر بوڑھا شخص بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا۔ سپاہی نے جا کر سپہ سالار کو خبر دی
کہ آقا کوئی بھی اس گاؤں میں نہیں بچا صرف ایک بڈھا کے جو مسجد میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ سپہ سالار نے حکم دیا کہ جاؤ اسے پکڑ کر قید کر کے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگا کر پیروں میں بیڑی لگا کر میرے سامنے پیش کرو۔ اس کی ہمت کیسے ہے کہ میرا نام سننے کے باوجود بھی پورا گاؤں خالی ہو گیا اور وہ اب تک اطمینان سے مسجد میں بیٹھا ہوا۔ چنانچہ سپاہی لوگ اس کے آئے اور اس بزرگ کو، انہی کا نام شیخ احمد دربندی، پکڑ کے جیسا کہ حکم کیا تھا سپہ سالار نے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پیروں میں بیڑی لگا کر لے کے گئے، سپہ سالار کے سامنے حاضر کیا۔ سپہ سالار نے ان سے کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم یہاں بیٹھے ہو؟ اب تک پورا گاؤں خالی ہو چکا ہے، سارے لوگ چلے گئے، تمہیں پتہ نہیں تاتاری لشکر یہاں آ چکا ہے اور میں اس کا سپہ سالار ہوں؟ شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ پر کوئی خوف طاری نہیں تھا، اطمینان سے انہوں نے جواب دیا کہ سپہ سالار، میں تمہارے احاطۂ مملکت سے باہر ہوں، تمہاری حکومت کے علاقے میں نہیں ہوں، میں اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ کے گھر میں تھا، وہاں تمہاری حکومت نہیں ہے۔ سپہ سالار ان کی یہ بات سن کر کے کہنے لگا اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر کیا ہے؟ وہ سب کافر تھے، اللہ کو جانتے مانتے ہی نہیں تھے۔ تو شیخ احمد دربندی نے کہا دیکھو گے اللہ کی طاقت، اللہ کے نام کی طاقت، اللہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں دکھاؤ۔ زور سے ایک ضرب لگائی، اللہ، ہاتھ سے ہتھ کڑی کھل گئی، پیروں سے بیڑیاں الگ ہو گئیں اور وہ بالکل آزاد ہو گئے اور پوری زمین کانپنے لگی اور زمین میں گویا زلزلہ سا آ گیا۔ یہ سپہ سالار اور سارے سپاہی ڈر گئے اور سمجھ گئے یہ تو کوئی بہت بڑی طاقت والا، بڑا پاور والا آدمی ہے، یہ تو ہمیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ اپنے سپاہیوں سے کہا رہے بھائی اسے جہاں سے لا وہیں لے جا کے پہنچا دو۔ چنانچہ اس کے سپاہی پھر شیخ احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں مسجد میں جا کے پہنچا دیا۔